اور اب کچھ بات کرتے ہیں مودیز وزٹ ٹو یو ایس۔ کولڈ وار کے بعد یو ایس کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی تھریٹ سامنے آئی ہے تو وہ ہے چائنا ایز این اکنامک جائنٹ، اور واشنگٹن چائنا کے اس رائز کے بعد ساؤتھ ایشیا کو اسپیسیفکلی مستقل چائنا کے لینس سے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس پرسپیکٹو سے ایشیا میں بھارت کو وہ اپنا سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹجک الائی بھی سمجھتا ہے، اور چاہے ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس، یہ اسپیشل سٹیٹس انڈیا کو ریجن میں ایک مسل فلیکسنگ کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کرتے کرتے یو ایس ہمارے ریجنل حالات جو پہلے ہی بہت نارمل نہیں ہیں اس میں بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ نتن یاہو وہ پہلے اسٹیٹ گیسٹ تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے، اور اس کے بعد دوسرے ہیں نریندر مودی۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، وائٹ ہاؤس میں قدم رکھنے والے یہ دوسری اہم شخصیت ہیں۔ اس پہ میں اس لیے زور دے رہی ہوں کہ یاد رہے کہ یہ وہی مودی ہیں جن کے زیر اثر آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اور یو کے جیسے ملکوں کی پارلیمنٹس انڈورس کر چکی ہیں کہ بھارت دنیا میں ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی اس ملاقات کے بعد ٹرمپ اور مودی نے ایگری کیا کہ دونوں کنٹریز کے تعلقات کو ہم مزید آگے لے کے جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ وہ بھارت کو امریکن پیٹرول، گیس اور ایٹامک ری ایکٹر کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کی ملٹری ٹیکنالوجی بھی فروخت کریں گے، اور F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کی راہ بھی ہموار کریں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اپنے پہلے ہی سیکنڈ ٹرم میں ایک پہلے مہینے میں ہی آتے ہی ایک تو مودی کو امریکہ آنے کی دعوت دینا، اور اس کے بعد جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پاکستان کو مخاطب کرنا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان یہ یقینی بنائے کہ پاکستان کی سرزمین سرحد پار کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو۔ یاد رہے یہ وہ الزام ہے جو انڈیا کب سے پاکستان پہ لگاتا آیا ہے، اور ساتھ میں اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ممبئی اٹیکس اور پٹھان کوٹ کے حملوں میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو جلدی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں۔ ڈسکس کرتے ہیں اس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد ساؤتھ ایشیا کی طرف پالیسی کیا ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اینڈ اسپیسیفکلی پاکستان کی ریڈینس کیا ہونی چاہیے وین اٹ کمز ٹو آر فارن پالیسی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر سردار مسعود خان۔ ایمبیسڈر مسعود، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے بہت ہی زیادہ ریپلز کریٹ کر رہی ہے ورلڈ آرڈر میں، اور مودی کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کو ٹارگٹ کرنا اور یہ کہنا کہ ممبئی اٹیکس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ انصاف تک لے کے آئیں، یہ ایک بڑا ڈائریکٹ اٹیک ہے، اور ڈپلومیٹک نارمز میں اتنی ڈائریکٹ سٹیٹمنٹس عام طور پہ نہیں ہیں، ہم نے پریسیڈنٹس نہیں دیکھی ہے۔ آپ کے خیال میں واٹ ڈز دس سگنیفائی؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے پورے امریکہ میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور اس کے بعد ان کے ہمسائے بھی پریشان ہیں، اس میں کینیڈا شامل ہے، میکسیکو، پیناما، یورپ جو ہے اس میں ایک ارتعاش پایا جاتا ہے، تشویش پائی جاتی ہے۔ نیٹو خود جو ہے وہ ایک قسم کا، وہ نیٹو کے جو باقی ارکان ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی کیا سمت ہوگی۔ تو نریندر مودی کی جو وزٹ ہوئی ہے وہاں، اس میں پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ہے جو قابل مذمت ہے اور دوسرے بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے کہ جب بھی آپ دو ممالک آپس میں مل رہے ہوں تو ایک تیسرے ملک کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تیسرے ملک سے جو بھی بات کرنی ہو وہ اس ملک سے براہ راست کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان نے ہم سے کچھ کہنا ہے تو ہم سے کہے، اور امریکہ نے کچھ کہنا ہے تو ہم سے کہے سفارتی ذرائع سے۔ تو یہ ایک جو ہے نورم، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ہمارے خیال میں یہ جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خود ہندوستان کے اور امریکہ کے تعلقات کا بھی وہ لیول نہیں ہے یا وہ مفاہمت نہیں ہے جو ٹرمپ کے پہلے دور میں تھی۔ وہاں بھی جو ہے ایسے چیزیں ہیں جن میں دونوں ممالک جو ہے ان میں اتفاق رائے یا دونوں ممالک کی قیادت میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ آلرائٹ، ایک امپریشن یہ آ رہا ہے جو بھی ابھی تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں لوگ لگائے گئے ہیں، ان کی کابینہ کا حصہ ہیں، ڈفرینٹ آفیسز میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں، کہ انڈین انفلوئنس بڑھا ہے۔ فار ایگزامپل ساؤتھ ایشیا بیورو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس میں ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں پال کپور جن کو لایا جا رہا ہے، اور اگر وہ ڈائریکٹلی ایڈوائز کرتے ہیں آن ساؤتھ ایشیا تو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ایڈوائز کا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک سوچی سمجھی پوسچرنگ ہے، اور کیا وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ بہت زیادہ ٹلٹ ہوگا یو ایس کا ٹورڈز انڈیا؟ جو ہندوستان کی طرف جسے آپ ٹلٹ کہہ رہی ہیں، امریکہ کا تقریباً 2 دہائیوں پہ محیط ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ
یہ سلسلہ سن 1995 میں شروع ہوا تھا، اور ہر آنے والے سال میں اور ہر آنے والی انتظامیہ کے ساتھ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات آپس میں گہرے ہوئے ہیں۔ پہلی ٹرمپ انتظامیہ میں بھی گہری تھے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران بھی، اور انڈو پیسیفک اسٹریٹجی، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ چین کو گھیراؤ کیا جائے، چین کا گھیراؤ کیا جائے، اور اس کے ارد گرد جو ہے ایک قسم کا اسٹریٹجک کارڈن مضبوط کیا جائے، تاکہ اس کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے، اور اس کے لیے چنا گیا ہے ہندوستان کو۔ تو اس تناظر میں دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا، پورا ایسٹ ایشیا، اور جسے ہم جو ہے ایسٹ ایشیا کہتے ہیں، وہ انڈو پیسیفک کہتے ہیں، ہم اسے انڈو پیسیفک کی بجائے ایشیا پیسیفک کہتے ہیں۔ تو اس میں امریکہ کا ٹلٹ باہر صورت رہے گا بھارت کی طرف، لیکن یہ کہ وہ جنوبی ایشیا میں صرف اور صرف ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں اور پاکستان کی طرف نہ دیکھیں، اور دوسرے جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے، جنوبی ایشیا کے، ان کے اوپر توجہ نہ دیں، تو یہ امریکہ کی بہت ہی کمزور خارجہ پالیسی ہوگی۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ اس چیز کا وہاں پہ کسی لیول پہ لوگوں کو ادراک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تیزی سے ٹرمپ انتظامیہ اے آئی اور ٹیک کی طرف بڑھ رہی ہے، کہ وہ ساری وارفیئر کو ہی اے آئی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور ابھی ایلون مسک کے ساتھ گو کہ ابھی کوئی ڈیل بریک نہیں ہوئی ہے، لیکن فائٹر جیٹس تو وہ لے ہی رہے ہیں آلریڈی، $multi-billion یو ایس ڈیفنس ڈیل انہوں نے سائن کی ہے۔ اس سے بیلنس آف پاور ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے، تو کیا جسٹ ٹو کاؤنٹر چائنا یو ایس وڈ ڈو اینی تھنگ فار اٹ؟ دیٹ از نمبر ون، اینڈ دیٹ از نمبر ٹو از کہ وہاں کوئی ایڈوائز نہیں کر رہا کہ اوور آل جو ایک گلوبل گورننس کا سسٹم ہوتا ہے وہ پہلے ہی بہت ڈیمیج ہو چکا ہے، تو مزید اس طرح کی پوسچرنگ اس کو مزید خراب ہی کرے گی۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی قیادت میں جو نیا نظام بنا تھا، نیا عالمی نظام بنا تھا، خود اس پہ صدر ٹرمپ اور ان کے رفقا بہت کاری ضرب لگا رہے ہیں، کیونکہ وہاں یہی تھا نا کہ جو جیسے یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا جرمنی میں، ویسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کی نسل کشی نہیں ہونی چاہیے، قتل عام نہیں ہونا چاہیے، میسکر یا جو بھی جسے ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ تو غزہ میں دیکھا، اب اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور دوسرے یہ تھا کہ جو ممالک ہیں ان کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اہم ستون سمجھا جائے اس نئے عالمی نظام کا، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق تعلقات ہوں، ریاستوں میں تصادم کی بجائے امن کے لیے راہیں ہموار کی جائے۔ تو ابھی یہ ہے کہ میں اس لیے پورا تناظر دے رہا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے اقدامات کیے، انہوں نے سب سے پہلا حملہ جو ہے اپنے دوستوں کے اوپر اور حلیفوں کے اوپر کیا ہے، اور پھر جو ہے چین کے ساتھ انہوں نے نسبتاً نرم رویہ برقرار رکھا ہے، لیکن وہ بھارت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کہ بھارت ان کے لیے کوئی اس قسم کے فرائض سر انجام دے سکے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں ابھی معلوم نہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے بارے میں کیا خد و خال ہے، لہٰذا ہمیں ان کی پالیسی کے کیا خد و خال ہے، لہٰذا ہمیں ذرا محتاط ہونا چاہیے۔ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم نے بہت کوشش کی، لیکن اسے ایک سطح سے اوپر نہیں لے جا سکے، کیونکہ وہاں جو ہے پاکستان مخالف عناصر کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اعلیٰ تر سطح پہ جائیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ لیکن پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اسے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اس کے چین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں پاکستان کی جو اہمیت ہوگی وہ بھی چین کی وجہ سے ہوگی، لیکن بھارت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ وہ کسی صورت میں چین کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑے گا۔ یہ جو اسلحہ بارود وہ اکٹھا کر رہا ہے، اس میں یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس سلسلے میں شواہد موجود ہیں۔